علیہ السلام نے کہا تھا کہ وجہ الارض، کسی بھی زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. زمین، ہر وہ چیز جو زمین کہلاتی ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. یا زمین سے اگنے والی ہر وہ شے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی، غیر المأکول وغیر الملبوس. عقل سے ہے، عین والی قاف سے نہیں ہے، وہ عقل ہے. الف کاف ڈنڈے والی کاف لام عقل یعنی کھانا پینا. غیر المعقول وغیر الملبوس، ہر وہ چیز جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہو، جسے نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو. کیونکہ نماز خدا کے قریب لے کے جاتی ہے، دنیا سے دور کرتی ہے، اور کھانا پینا لباس انسان کو دنیا دار بناتا. تو کہا اس لیے کھانے پینے والی چیزوں اور پہننے والی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، جیسے کپاس ہے یا کھانے پینے پھل سبزیاں وغیرہ ہیں. پان کے پتے پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ کھایا جاتا ہے، لیکن دوسرے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی پہ ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے، چٹائی پہ ہو سکتا ہے. لیکن ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہمیشہ تربت پہ سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے. غور سے سنیں گے، کہا مومن کی علامات میں سے ہے کہ تربت سید الشہداء پہ سجدہ کرے، خاک شفا پہ. کامل الزیارات میں روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وعجل فرج، فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے سجدے کی وجہ سے نیت مومن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سجدہ رک جاتا ہے، آسمان تک نہیں جا سکتا. وہ ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وہ رک جاتا ہے. لیکن اگر یہی سجدہ خاک شفا پہ انسان بجا لائے تو وہ 7ویں آسمان تک چلا جاتا ہے، وہ عرش اعظم پہ چلا جاتا ہے. معصوم سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے، اس خاک کا اثر ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس پہ جناب سید الشہداء کے خون کے قطرے گرے تھے. اس خون کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے تو وہ عرش اعظم تک جاتا ہے. کہ اس لیے مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ ہمیشہ سجدگاہ رکھے گا، تعفیر الجبین، ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا. توجہ ہے اب تک لوگوں کی؟ تو مومن کی علامات میں سے ہے. عزیزان گرامی یہاں تک مستحب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھیں، علامات میں سے ہے مومن کی، خاک شفا رکھیں. اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفا ساتھ رکھو. سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاطم بڑھ جائے، سمندر کا مد و جزر بڑھ جائے، بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے، سیلاب آنے کی نوعیت آ جائے، تو کہا تھوڑی سی خاک شفا سمندر میں ڈال دینا، سمندر کو قرار آ جائے گا. اگر خاک شفا سمندر میں چلی جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا. کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھلا دینا، خاک شفا کا اثر یہ ہے کہ شفا مل جائے گی. کہ ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفا رکھو، ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفا مؤثر ہے. اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے، دنیا کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفا پاس رکھو. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جس گھر میں خاک شفا ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتی رہیں گی، اس خاک شفا کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے.